بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ والشکر للہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ایک مرتبہ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور تفسیر سے سجی ایک خصوصی محفل جس کا تعلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس محفل میں ہم آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 انشاءاللہ آج ہمارے درس کا عنوان ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہوئے ہیں، اس امت میں سب سے پہلی جو شخصیات ہیں، جو اولین ان فضیلتوں کے مصداق ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی فرماتے تھے، آپ کی صحبت کا فیض بھی اٹھاتے تھے اور آپ سے براہ راست قرآن مجید فرقان حمید سنا کرتے تھے، آپ سے براہ راست دین سیکھا کرتے تھے۔ تو دین پر عمل کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں جو مقام صحابہ کرام کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہ ہوا، اور پھر یہی محبت، یہی عظمت، یہی شان، یہی فضیلت صحابہ کرام نے اپنے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرمائی۔ تو آج جو آیات بینات ہیں اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو جانیں گے، اور پھر اس امت محمد میں بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، انشاءاللہ اس کے بھی کچھ مظاہر ہم دیکھیں گے۔ پہلے ان آیات بینات کی تلاوت سماعت فرما لیں، انشاءاللہ پھر ترجمہ اور کچھ گفتگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز کر لیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ بے شک جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے سوا سب پر یہ قبلے کا بدلنا بھاری ہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے افضل بنایا ہے، تو چونکہ رسول سب سے افضل ہیں تو رسول کی نسبت سے ہی امت ہوتی ہے، تو رسول افضل تو امت بھی افضل، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تو آپ پر نازل ہونے والا قرآن بھی تمام کتابوں میں افضل، جو شریعت آپ لے کر آئے وہ تمام شریعتوں میں سب سے افضل، تو جس امت کو یہ قرآن ملا وہ امت بھی سب سے افضل، جس امت کو شریعت ملی وہ امت بھی سب سے افضل۔ تو یہ جو فضیلت ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، در حقیقت یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ آخر امت کس کی ہے؟ رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، سید المرسلین، خاتم النبیین، باعث تخلیق دو جہاں، جن کے لیے اللہ نے تمام کائنات کو بلکہ تمام جہانوں کو بنایا۔ جب ایسے محبوب کی امت بنیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نسبت سے امت کو بھی شرف اور فضیلت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ چونکہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اس لیے ہم نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ بہترین امت بنایا ہے، بہترین نبی کے بہترین امتی۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم بھی بظاہر عام انسانوں جیسے ہیں، لیکن نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا شرف، ہمارا مقام، ہماری فضیلت کو بڑھا دیا ہے۔
اب دوسری بات جو توجہ طلب ہے کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. تو ہم کیا ہیں؟ بہترین امت. ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے تاکہ نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بہترین ہے. جب یہ ٹائٹل مل گیا ہے تو پھر بہترین لوگوں کو ہونا کیسا چاہیے، بہترین لوگوں کی نشانی کیسی ہونی چاہیے، بہترین لوگوں کی گفتار کیسی ہونی چاہیے، بہترین لوگوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، بہترین لوگوں کے اعمال کیسے ہونے چاہیے. تو یہ ہماری طرف سوال اب پلٹ کر آتا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں بہترین بنا دیا ہے، کیا آیا ہم اس بہترین ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم اس منصب کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں سوال اپنے آپ سے کرنا ہوگا کہ باقی سب تو محنت کر کر بہترین بنتے ہیں نا، پہلے محنت کریں گے پھر بہترین بنیں گے. لیکن رسول اللہ کی امت کی شان یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ کی امت ہے تو پہلے ہی سے ہی بہترین ہے. سبحان اللہ، پہلے سے ہی بہترین ہے. اب اس بہترین منصب پر فائز رہنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. تو فرمایا ہم تم بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، تمہیں بہترین نبی عطا فرمائے، بہترین دین عطا فرمایا، عبادات کا بہترین طریقہ عطا فرمایا، ایک ایسا دین عطا فرمایا جو دنیا کو بھی حسین کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی حسین کر دیتا ہے. جب تم اس پر عمل کرتے ہو تو دنیا کی سرداری بھی تمہیں نصیب ہو جاتی ہے اور رب کی رضا بھی تمہیں نصیب ہو جاتی ہے. تو تم تو بہترین امت ہو، بس اپنے آپ کو بہترین رکھنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. کیوں بنایا بہترین امت؟ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. ظاہر سی بات ہے کسی شخص کا کردار اگر اچھا نہ ہو اور وہ کسی معاملے میں گواہی دینے لگے تو لوگ بولتے ہیں یار یہ تو خود خراب آدمی ہے، ہم اس کی بات کیسے مان لیں، ہمیں اس کے کردار پہ شک ہے، ہمیں اس کی صداقت پہ شک ہے، یہ تو خود جھوٹ بولتا ہے، یہ گواہی سچی کیسے دے گا. تو گواہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ گواہ وہی بنے گا جو خود سچا ہوگا. گواہ وہ ہوگا جس کی دیانت پر لوگوں کو اعتماد ہوگا کہ ہاں یہ بالکل جیسا دیکھا ہے ویسے ہی کہے گا، یہ غلط بیانی. تو دنیا کے اندر بھی کسی معاملے میں اگر کسی سے گواہی لینی ہو یا کسی کو گواہ بنانا ہو تو بہترین فرد کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس کا مشاہدہ بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، گفتار بھی سچی ہو اور پھر اسے بولنے کا ڈھنگ بھی آتا ہو کہ ادائیگی شہادت تو کر سکے، یعنی جیسا دیکھا اس کو بتا تو سکے صحیح طور پر، ڈیلیور تو کر سکے اپنی شہادت کو. تو اب یہ جو گواہی ہے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرنی ہے، یہ گواہی کہاں پیش کرنی ہے؟ تفسیروں میں ہے کہ یہ گواہی روز آخرت ہم نے پیش کرنی ہے. اور کن لوگوں پر پیش کرنی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر اللہ پاک تمام نبیوں کو جمع فرمائے گا اور تمام قوموں کو بھی جمع فرمائے گا، تمام امتوں کو جمع فرمائے گا. اب جو کافر ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں ہدایت کی بات بتا دیتا تاکہ آج تم جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جاتے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، یعنی وہ جھوٹ بولیں گے وہاں پر بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کہ علیم و خبیر ہے، لیکن وہاں انبیاء کرام سے پوچھے گا بھئی کیا تم نے ان کو تبلیغ نہیں کی تھی؟ تو انبیاء کرام فرمائیں گے بار اللہ ہم نے جس طرح حق رسالت تھا وہ ادا کیا تھا، جو ہماری ذمہ داری تھی تبلیغ کرنے کی ہم نے وہ مکمل کی ہے، ہم نے پورا دین ان تک پہنچا دیا ہے. مگر انہوں نے اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا تھا اور آج بھی یہ جھوٹ بول کر انکاری ہو رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام سے فرمائے گا بھئی تم نے دین ان تک پہنچا دیا تھا، اس پر کوئی گواہ ہے؟ تو تمام انبیاء کہیں گے جی باری اللہ ہماری تبلیغ کی گواہی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی. اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا تو پیارے آقا کی امت کہے گی کہ بار اللہ یہ جتنے انبیاء کرام ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں حق تبلیغ ادا کر دیا تھا، یہ کفار اس وقت بھی جھوٹے تھے اور آج بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو کافر اعتراض کریں گے کہ یہ جو امت مصطفیٰ ہے یہ کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ یہ تو سب سے آخری نبی کی امت ہے، یہ تو سب سے آخری میں آئے، انہوں نے تو پچھلے انبیاء کرام کا زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے، نہ نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، نہ دیگر انبیاء کرام کے زمانے دیکھے. تو یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں کہ ان نبیوں نے اپنا حق رسالت ادا کیا ہے؟ تو جب یہ اعتراض ہوگا
تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گی کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جتنے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہر نبی نے اپنی امت تک مکمل دین پہنچایا ہے۔ تو چونکہ ہمارے نبی سچے ہیں، اصدق الصادقین ہیں، وہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، اور ہم نے ایمان جو قبول کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہی قبول کیا ہے۔ تو اس بات کے اندر بھی جو ہم اقرار کر رہے ہیں، جو گواہی پیش کر رہے ہیں، اپنے نبی سے سن کر پیش کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی گواہی قبول فرمائے گا، اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ، کہ رسول بھی تم پر گواہ اور نگہبان ہوں گے کہ بار اللہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے بالکل میں نے ہی انہیں بتایا ہے کہ اللہ کے سارے نبیوں نے حق رسالت ادا کیا ہے۔ تو اس طرح امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم سارے نبیوں پہ ایمان لے کر آئے، مسلمانوں کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم سارے نبیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن ہم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ جو سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے وہ کب ظاہر ہوگا؟ وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا، جب ہم سارے نبیوں کی گواہی دے رہے ہوں گے تو ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو حضور کی برکت سے ہمیں سارے نبیوں پر ایمان لانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور ان کی تصدیق کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ تو یہ امت مسلمہ کا وہ شرف ہے جو دیگر کسی امت کو نصیب نہیں ہوا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ کسی معاملے میں کسی کو گواہ بنایا جائے تو بڑا معتبر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دو لوگوں کا معاملہ ہو، اس میں کوئی گواہ ہو جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، بھئی اس معاملے کا گواہ ہے، اور تم تو لوگوں کے گواہ نہیں، تم تو نبیوں کے گواہ بن کر آ رہے ہو۔ تو کتنی شان ہوگی تمہاری، کتنی عظمت ہوگی تمہاری کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا حق رسالت انہوں نے ادا کیا۔ اس کی گواہی کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو پہلی شان تو یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ کی امت بہترین امت ہے، افضل ترین امت ہے، چونکہ نبیوں کی بھی رسالت کی گواہی قیامت والے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے دینی ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں، یعنی خود تمہارے گواہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے اور نور نبوت سے آپ اپنی امت کے صرف ظاہری احوال کو نہیں جانتے، بلکہ آپ اپنی امت کے باطنی احوال کو بھی جانتے ہیں کہ یہ ظاہر میں کلمہ پڑھنے والا ہے، باطن میں اس کے دل میں کیا ہے۔ گواہی سرکار صرف ظاہر کی نہیں دیں گے، سرکار باطن کی بھی گواہی عطا فرمائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو مسلمان سرکار کے زمانے میں موجود تھے، سرکار صرف ان کی گواہی دیں گے، نہیں، قیامت تک جتنے حضور کی امتی ہیں، قیامت تک جتنے سرکار کی امتی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کی گواہی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر شریف پہ جلوہ گر تھے اس وقت بھی شہید تھے، یعنی گواہ تھے اپنی امت پر۔ آج جب اپنے مزار شریف میں آرام فرمائے تو آج بھی شہید، یعنی امت پر آج بھی گواہی دے رہے ہیں، یعنی امت کے احوال آج بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ چونکہ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو اور یعنی خود وقوع کے وقت موجود بھی ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو۔ کوئی اس طرح گواہی دے کہ میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا، تو ویڈیو کی دیکھی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، بولے خود میں نے اپنی آنکھوں سے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری امتوں کی گواہی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی امت کے احوال رسول اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں، سرکار تمام امتوں کے احوال کو دیکھ بھی رہے ہیں، ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اور سب کچھ بالکل ایسا ہے جیسے حضور کے سامنے موجود اور حاضر ہے۔ تو اس سے حضور کی شان بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قیامت تک آنے والی امت کے احوال رسول اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ، حضور ایک ایک امتی کے احوال کو جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، اب منظر یعنی بدل رہا ہے شریف کے اندر، ایک دوسری جہت بیان ہو رہی ہے تحویل قبلہ کی طرف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس انداز میں نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ شریف کو بھی رخ ہوتا تھا اور بیت المقدس کو بھی رخ ہوتا تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں ادا فرمائیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے
نمازیں پڑھیں، تقریباً 17 مہینے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو جائے، خانہ کعبہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور عین حالت نماز میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. فولی وجہک شطر مسجد الحرام. عین حالت نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا. آج بھی مدینہ منورہ میں ایک عظیم الشان یادگار مسجد قبلتین موجود ہے. اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا. تو جن احباب نے اس کی زیارت کی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے، یعنی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں. تو جب حکم آیا کہ ابھی اپنا رخ انور پھیر لیجیے تو حضور بالکل پیچھے کی طرف مڑ گئے، ڈائریکشن بالکل ہی تبدیل ہو گئی. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت ہی اہم بات تھی. اور کب ہوئی؟ حالت نماز کے اندر. اب ایسا ہوتا نا کہ بھی نماز مکمل ہو چکی ہوتی، پھر وہی آتی، پھر حضور صحابہ کو بتاتے بھی اب وہی آ گئی ہے، اگلی نماز ہم نے کہاں پڑھنی ہے؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے. ابھی حضور پر وحی نازل ہوئی ہے، صرف حضور کو پتہ ہے، صحابہ کرام کو نہیں پتہ. عین حالت نماز میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیرا تو صحابہ کرام نے کوئی حجت نہیں کی، سوال نہیں پوچھے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنا رخ پھیر لیا ہے تو حضور کی اتباع میں صحابہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا. انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وہی آئی ہے، کوئی حکم نازل ہوا ہے. ابھی سرکار نے وہی پڑھ کر سنائی بھی نہیں تھی، ابھی تو سرکار حالت نماز میں تھے. تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایسا بہترین نمونہ پیش کیا ہے کہ حالت نماز میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن توجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات کی طرف ہے. اور جدھر سرکار پھر جائیں گے صحابہ کرام بھی ادھر پھر جائیں گے. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہمارا قبلہ تو یہ تھا اور قبلے سے سینہ پھیرے گا تو نماز ہماری ختم ہو جائے گی، تو یہاں تو پورا کا پورا پھر گئے تو ہماری نماز کا کیا ہوگا. انہیں اس بات کی بھی فکر نہیں ہے، انہیں صرف اس بات کی فکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کس طرف ہے. جدھر سرکار کا رخ ہے وہیں صحابہ کرام کا رخ ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعت شریف میں شعر لکھا کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. یعنی نماز کے اندر بھی قبلے کی سمت کا تعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے ہوگا. تو اس پورے واقعے کا ذکر اللہ پاک نے یہاں فرمایا. ایک اس کا مختصر سا ٹکڑا ہمارے درس قرآن کا حصہ بنے گا. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. یہ جو پہلے قبلہ تھا بیت المقدس جس کی طرف آپ رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، ہم نے کیوں بنایا تھا؟ فرمایا وہ ہم نے آزمائش کے لیے بنایا تھا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. اب دیکھو جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے ہجرت کر کر مدینہ منورہ، تو اس زمانے میں عصبیت بہت تھی، یعنی اپنے علاقے سے محبت، اپنی چیزوں سے محبت، کوئی کسی دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اب مہاجرین کے نزدیک تو بیت اللہ کا طواف ہوتا تھا، حج کس کا ہوتا تھا؟ بیت اللہ کا. تو وہاں جو نمازیں پڑھ لیتے بیت اللہ کی طرف پڑھ لیتے. اب یہاں آتی قبلہ چینج ہو گیا. تو جن کے دل میں اس جگہ کی عظمت تھی ان کے لیے بڑا مشقت میں معاملہ پڑ گیا کہ ہم اس کو چھوڑ کر، اس کو پیٹ کر کر کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے قبلہ کیوں بنایا تھا؟ تاکہ ہم ظاہر کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ رسول کی پیروی، رسول کی اتباع. یعنی کس کا توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی عبادت قبول فرماتا ہے جو رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے. تو عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے. عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. تو عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. تو فرمایا ہم نے ظاہر کر دیں تاکہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پلٹ جاتا ہے. جن کے دل میں عصبیت ہوگی اور ایمان ابھی تک رچا بسا نہیں ہوگا، وہ بولیں گے نہیں بھائی ہم اس طرف رخ نہیں کریں گے، ہم تو اسی کو دیکھیں گے، ہم تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، ہمیں تو وہی چیز پیاری ہے. کیوں؟ چونکہ ہمارے باپ دادا کی ہے، اس کا تعلق ہمارے باپ دادا کے خاندان سے، باپ دادا کے مذہب سے، ہم اسی کی پیروی کریں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو یہاں یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ دیکھو
ابھی تمہارا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ تم رسول کی اتباع کرنا سیکھو. جو رسول کی اتباع میں کامل ہوگا وہی اللہ کی محبت میں کامل ہوگا, وہی دین میں کامل ہوگا. اس کا سب سے بڑا نمونہ دکھایا گیا کہ تحویل قبلہ کے ذریعے. تو پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا, 17 مہینے تک نمازیں پڑھوائیں تاکہ سب دل سے اس کو قبول کریں, بیت المقدس کو. اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ آپ نے کر لیا بیت المقدس سے. اب جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے پہلے, ان کا قبلہ شروع سے کیا تھا؟ بیت المقدس. ان کی ساری توجہات کس طرف تھیں؟ بیت المقدس کی طرف. اور مدینہ منورہ میں یہودی بھی مسلمان ہوئے اور عیسائی بھی مسلمان ہوئے. تو یہودی اور عیسائیوں کے لیے مقدس مقام کون سا تھا؟ بیت المقدس. اب جب بیت اللہ کو کعبہ بنایا گیا, اب ان کے لیے امتحان ہو گیا کہ ان کے لیے تو وہ جگہ مقدس تھی, اپنی مقدس جگہ کو کیسے چھوڑیں. تو ان کی تربیت کی گئی کہ نہ یہ مقام مقدس ہے نہ یہ مقام مقدس ہے, اصل چیز جو مقدس ہے وہ رسول اللہ کی اتباع ہے. جدھر رسول اللہ کا چہرہ انور ہوگا وہی تمہارا قبلہ ہوگا اور وہی اللہ کو پسند ہوگا. تو کامل اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صورت میں ہمیں سکھائی گئی ہے کہ نماز ہم اس طرف رخ کر کے پڑھیں گے جس طرف رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے. اب کتنا ہی مقدس مقام کیوں نہ ہو, اس کی تقدس ہمارے دل میں تو ہے, احترام ہمارے دل میں ہے, لیکن قبلہ وہی ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے. تو کہا کہ نماز کی صورت میں ہم نے مسلمانوں کو اتباع کرنا سکھایا. اور اب اس وقت جو موجود تھے وہ صحابہ کرام تھے. اب اندازہ لگائیں نا, ہم تو صرف گفتگو کر رہے ہیں, جو عین حالت نماز میں ہوں گے, جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے ہوں گے, ذرا تصور کریں کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب اچانک سے امام صاحب پلٹ جائیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ ششو پنج کا شکار تو ہوں گے نا کہ آخر امام صاحب کو ہو کیا ہے, بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں پھر گئے, یہ کیسے پیچھے کی طرف چلیں گے, ہم کیسے مڑیں, نہیں مڑیں, ششو پنج کا شکار ہوں گے نا. تو وہاں اللہ نے دکھایا کہ دیکھو صحابہ کی اتباع دیکھو. صحابہ کرام کو بھی حکم پتہ نہیں ہے, بس یہ پتہ کہ رسول اللہ مڑ گئے. ان کے لیے یہی حکم کافی ہے کہ رسول اللہ مڑ گئے تو ہم کو بھی مڑنا ہے, بس ہمیں رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے. اب جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو اتباع رسول ہے نا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے, چونکہ اس میں اپنی انا کو فنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تحویل قبلہ جنہوں نے کی ہے, یہ لوگوں کے لیے آسان بات نہیں تھی, بہت ساروں کو ہضم نہیں ہو سکتی تھی یہ بات. لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت نصیب فرمائی ہے, جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے, ان کے لیے چیز کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, ساری جہتیں اللہ کی ہیں, مشرق بھی اللہ کی اور مغرب بھی اللہ کی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو وہیں متوجہ پاؤ گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جہت سے پاک ہے, ہم جدھر بھی رخ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت وہاں موجود ہے. یہ جہت کا تعین تو فقط ہماری اتباع دکھانے کے لیے ہے. اللہ اس جہت کا محتاج نہیں کہ ہم اس جہت میں نماز پڑھیں, اللہ تو جہت سے پاک ہے, اللہ کے لیے کوئی جہت ثابت نہیں ہے. تو یہ جو جہت ثابت کی گئی ہے یہ کس کے لیے کی گئی ہے؟ یہ جہت مومنین کے لیے ثابت کی گئی ہے کہ تاکہ تمہارا ایک مرکز ہو, اور مرکز تمہارے اتحاد کا آئینہ دار ہو, کہ سارے مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں, پوری دنیا میں مسلمانوں کا رخ کس طرف ہے, کہ ان کی وحدت کا مرکز ایک ہے. تو وحدت پیدا کرنے کے لیے یہ قبلہ بنایا گیا. تو جن میں ہدایت نصیب تھی ان کے لیے ڈائریکشن چینج کرنا کوئی بڑا مسئلہ, وہ کہتے ہیں بھائی یہاں بھی نماز پڑھ لیتے اللہ کی کر رہے ہیں, اللہ کو سجدہ کر رہے تھے, اللہ کہے گا ادھر سجدہ کرو, تو وہاں بھی سجدہ کریں گے تو اللہ ہی کو سجدہ کریں گے. نہ یہاں ہم نے پتھروں کو سجدہ کیا تھا, نہ وہاں پتھروں کو سجدہ کر رہے ہیں. تو ہم بیت اللہ کو سجدہ تھوڑی کرتے ہیں, ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بیت اللہ تو جہت ہے, فقط ایک رخ ہے کہ ہم اس رخ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. لیکن نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو جنہیں ہدایت کا نور نصیب ہو گیا ان کے لیے جہت تبدیل کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی, اور جنہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی وہ ان پتھروں کے چکر میں پڑے ہوئے, ان عمارتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, ان جہتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ وہ مسلمان جو تحویل قبلہ سے پہلے نمازیں پڑھتے ہوئے انتقال کر گئے, جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں نہیں پڑھی, اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو پیچھے جن لوگوں نے نماز پڑھی ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری عبادتوں کو ضائع کرے. تو وہ مومنین
جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، اللہ نے ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرما لیا ہے، اور روز آخرت ان کو ان کی ان عبادتوں کا اجر ضرور دیا جائے گا، وہ ضائع نہیں ہوئی۔ تحویل قبلہ کی وجہ سے پچھلی عبادات منسوخ نہیں ہوئی۔ تو جس نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، سب کی نمازیں نام اعمال کے اندر بھی موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ان کا اجر بھی پڑھنے والوں کو عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کی مہربانی ہے، جو اس کی شان کریمی ہے، جو اس کی شان رحیمی ہے کہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو اس طرح ضائع نہیں کرتا، بلکہ ان کی نیکیوں کا حساب بھی رکھتا ہے اور اپنے کرم سے ان کو قبول بھی فرماتا ہے، اور آخرت میں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہ آخری والی آیت مبارکہ میں دو صفات ہیں، رؤوف اور رحیم، اور یہی شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ بھی اپنے بندوں پر مہربان اور رحیم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر مہربان اور رحیم ہے۔ تو کچھ احباب ایسے ہیں جو لفظی اشتراک کی وجہ سے شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اللہ کے لیے شان ہے، یہ بندوں کے لیے شان ثابت نہیں کر سکتے، شرک ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بھی رؤوف ہے، رسول اللہ بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم اور رسول اللہ بھی رحیم۔ تو لفظی اشتراک کی وجہ سے شرک نہیں آتا، اصل میں عقیدے کی وجہ سے شرک ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں پر جو مہربان ہے وہ خدا ہونے کی حیثیت میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر مہربان ہے وہ رسول ہونے کی حیثیت میں ہے، اور رسول اللہ کو رؤوف کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ رحیم ہے اپنے بندوں پر اپنی خدائی کی حیثیت میں، اپنے معبود ہونے کی حیثیت میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اپنی امت پر رسول ہونے کی حیثیت میں، اور رسول اللہ کو رحیم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو لفظ اشتراک کی وجہ سے کبھی بھی شرک نہیں ہوتا ہے، عقیدہ بالکل مین عن ایسے ہی ہوگا جیسے خدا کے لیے، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو یہ والی غلط فہمی بھی یہاں سے اس آیت مبارکہ سے دور ہوتی ہے۔ تو ان آیات بینات کے اندر جو اللہ پاک نے دو صفات بالخصوص بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بہترین امت ہے، اور آخرت میں تمام انبیاء کرام کے ایمان پر، ان کے عقیدے پر، ان کی تبلیغ رسالت پر گواہی پیش کرے گی کہ انبیاء نے اپنا جو کار رسالت ہے، جو تبلیغ کا فریضہ تھا، وہ بالکل درست سر انجام دے دیا ہے۔ یہ کفار جھوٹ کہتے ہیں۔ اور دوسری شان یہ بیان فرمائی کہ یہ رسول اللہ کی اتباع میں اتنے صادق ہیں اور رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، ان کے لیے سب سے بڑی دلیل خود رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ کہ دیکھو حالت نماز میں جب اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا چہرہ پھیر لو، تو انہوں نے کس طرح رسول اللہ کی اتباع کی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو اتباع کریں گے حقیقت میں وہی محبت کرنے والے ہیں، اور جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں حقیقت میں وہی جنت میں جانے والے ہیں، اور جو اتباع نہیں کریں گے ان کا دعوے محبت سچا نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ تو ان آیت بینات کا اولین مصداق صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے زیادہ بھاری ہوگا۔ تو یہ جو گواہی ہے جو امت مصطفیٰ نے دینی ہے، اس امت میں سب سے بڑے گواہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جہاں تک اتباع رسول کی بات ہے تو امت میں رسول اللہ کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے، رسول اللہ کی سب سے زیادہ بات ماننے والے، رسول اللہ کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی سیرت سے میں پتہ چلتا ہے کہ جو اتباع رسول میں خود کو فنا کر دیتا ہے، جو محبت رسول میں خود کو فنا کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے امت کا محبوب بنا دیتا ہے، یعنی پوری امت اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ جس طرح آج الحمدللہ پوری دنیا میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، کوئی درس قرآن کی صورت میں، درس حدیث کی صورت میں، مناقب کی صورت میں، مختلف پروگرامز بیانات کی صورت میں پوری دنیا میں ماشاءاللہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو محبت سیدنا صدیق اکبر ہے، در حقیقت یہ محبت رسول کا ثمرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بزرگوں کی درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے، اور ان کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے لیے، جو ان کی اتباع رسول کی جو جھلک ہے، اللہ پاک وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس درس قرآن کی مناسبت سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں تو ان کی کتابوں پر بھی عمل کرنا ہوگا؟ اللہ۔ بہت خوبصورت سوال ہے۔ بلا شبہ ہم سارے نبیوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور اللہ نے جتنی کتابیں نبیوں پر نازل کی ان پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت میں نبی عطا فرمائے، وہ ساری نبوتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے۔ اسی طرح جو کتاب پیارے آقا پہ نازل ہوئی قرآن مجید فرقان حمید، وہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان سب کا مجموعہ اور خلاصہ ہے۔ اب ان کتابوں پر عمل کرنا اسی صورت ممکن ہے جب قرآن پہ عمل کیا جائے گا، یعنی جو قرآن پہ عمل کر رہا ہے وہ سمجھو ساری کتابوں پہ عمل کر رہا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر اگر ان کو پکڑنا چاہے گا تو عمل نہیں کر سکے گا۔ تو چونکہ اب ساری کتابیں ہو گئی منسوخ، اب کس پر عمل کرنا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پہ۔ تو قرآن پر عمل کرنا بالکل ایسا ہے جیسے ساری کتابوں پر عمل کرنا، جیسے رسول اللہ پہ ایمان لانا سارے نبیوں پہ ایمان لانا، اسی طرح قرآن پہ عمل کرنا ساری کتابوں پر عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عرصے خلافت فرمائی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 2.5 سال آپ کا زمانہ خلافت ہے، 2.5 سال آپ جو ہے وہ خلافت آپ نے فرمائی ہے، اور آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ انہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کو ملا ہے۔ آپ سے پہلے سیدنا صدیق اکبر تھے تو انہیں کوئی امیر المؤمنین نہیں کہتا تھا، انہیں سب کیا کہتے تھے؟ خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الرسول۔ تو آپ کا جو زمانہ خلافت تقریباً 2.5 سال پہ مشتمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب کس واقعے کے بعد ملا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور یہ کس واقعے کے بعد ملا، اگر ہم اس پہ کلام کریں تو میرے خیال سے پوری ایک ایپیسوڈ ہمیں ریکارڈ کرنی چاہیے، چونکہ ایک بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، سفر معراج جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے اپنے سفر معراج کو بیان فرمایا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد میں واپسی آ گیا ایک لمحے میں۔ تو اس سفر کو ہر کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار، کفار تو انکار کر ہی رہے تھے، کچھ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا وہ بھی تذبذب کا شکار ہو گئے کہ چونکہ حضور کا دعوت ہے میں اپنے جسم کے ساتھ گیا ہوں، خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کچھ بھی، تو ہر کوئی اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس واقعے کی صحابہ کرام میں سب سے پہلے جس شخصیت نے تصدیق کی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کافر سے سن کر، ابھی رسول اللہ سے نہیں سنا، ایک کافر پہنچا کہتا ہے کہ بھائی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں میں رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر طے کر آ گیا۔ بھلا بتاؤ یہ ممکن ہے؟ کوئی تصدیق کرے گا؟ ابوبکر صدیق ابھی تک صدیق نہیں تھے، کہنے لگے کہ بھائی اگر میرے نبی نے ایسا کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے سچ کہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا ہم نے تو اس سے بڑی بڑی باتوں میں ان کی تصدیق کی ہے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم اللہ کو ہم نے مانا ہے تو ان کے کہنے پہ مانا ہے، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو مانا ہے تو ان کے کہنے پر مانا ہے، ان کو نبی مانا تو بھی ان کے کہنے پر مانا ہے، قرآن پہ ایمان لے کر آئے تو ان کے کہنے پر ایمان لے کر آئے، جنت و دوزخ کو مانا تو ان کے کہنے پر مانا ہے، تو جو کچھ بھی مانا ہم نے ان کے کہنے پر مانا ہے۔ تو جو نبی ان باتوں میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اس واقعے کے اندر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کو آپ نے جواب دیا، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی آنے سے پہلے جبریل امین موجود تھے، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو آسمانوں میں صدیق کا خطاب عطا کیا گیا ہے، چونکہ سب سے پہلے انہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے سیدنا صدیق اکبر کو کیا کہا جانے لگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صادق ہوتا ہے، صادق مانا بھی سچ بولنے والا، صدیق جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جیسا دیکھے ویسا بیان کر دے، مینوان، اور صدیق کی یہ شان ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جیسا وہ کہتا ہے اللہ اس طرح کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ آپ کا لقب اللہ پاک نے آسمانوں پر سے آپ کو عطا کیا، اور فرشتوں میں اس کا اعلان ہوا، پھر زمین پر اس کا اعلان ہوا۔ تو یہ شان ہے ان کی کہ ہر جگہ ہر کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئے، اور ہر معاملے میں حضور کی تصدیق بھی کی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو امت وسط ہے، بہترین امت، کاش ہم اس منصب کو دوبارہ حاصل کر سکیں، اور یہ منصب مل سکتا ہے چونکہ اللہ نے تو فرما دیا ہم بہترین ہیں۔ ہم خود ایسے کام کر رہے ہیں جو بہترین ہونے کے منافی ہیں، تو آج بھی اگر ہم بہترین امت کے منصب پر رہنا چاہتے ہیں، فائز ہونا چاہتے ہیں، وہی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے، کیا؟ اتباع رسول۔ جس طرح صحابہ نے اتباع کی، بغیر کسی سوال، بغیر کسی حجت کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، آج بھی امت بغیر کسی سوال، بغیر کسی حجت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا پورا کرے کہ آپ کی کامل اتباع کرے، ہر معاملے میں رسول اللہ کی اتباع کرے، تو انشاءاللہ آج بھی امت کو سرخ روئی، کامیابی اور ترقی نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے اس درس قرآن کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان آیات بینات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بہترین امت کا خطاب اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اللہ کریم ہمیں اس سے اپنانے کے ساتھ ساتھ اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے صحابہ کرام کے طریقے پر ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔